وفاقی وزیر داخلہ جو ہے ثناء اللہ صاحب، ان کی طرف سے ایک جو بیان ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحقیقاتی ٹیم جو ہے ارشد شریف کی پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا روانگی کی مکمل وجوہات اور محرکات کا جائزہ لے گی، جو پہلے 3 رکنی تھی بعد میں اب 2 رکنی ہو گئی ہے۔ ایک سیاسی شرط کے اعتراف کے بعد تحقیقاتی ٹیم ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی اور پھر دبئی سے کینیا جانے پر مجبور کرنے کے عوامل کا بھی جائزہ لے گی۔ جو ایک سیاسی شخصیت کا وہ نام لے رہے ہیں جس کی طرف وہ ریفرنس دینا چاہ رہے ہیں، اس شخصیت کا نام پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق پرائم منسٹر عمران خان ہے۔ تحقیقاتی ٹیم جو ہے کینیا پولیس اور دیگر ذرائع سے حاصل شدہ معلومات اور شواہد کی روشنی میں اپنی ایک آزادانہ رپورٹ مرتب کر کے وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ ناظرین، کل جب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک کمیشن بنانے کا کہا گیا، اس کے بعد پاکستان ملٹری کی طرف سے بھی یہ ڈیمانڈ رکھی گئی کہ یہ جو سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے اس کے تمام محرکات سامنے آنے چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ یہ سارے کا سارا واقعہ کیوں کر ہوا ہے۔ پوری پاکستانی عوام کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، پاکستانی میڈیا کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے، سول سوسائٹی ہو، آل اوور دا ورلڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی یہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں۔ لیٹسٹ اطلاعات کے مطابق UN کی سطح کے اوپر بھی جو یہ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ کینین حکومت ہے وہ اس واقعے کو لے کے جو ہے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کرے۔ ناظرین، لیکن جو حقائق ہر گزرتے وقت کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے ہی مائنڈ بوگلنگ ہیں، شاکنگ ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ہر روز جب کینین پولیس کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے اس کے اوپر کینیا کے اندر سے ہی اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بیان ہے، وہاں پہ ان کے سابق گورنر ہیں نیروبی شہر کے، ان کا نام ہے مائک سونکو۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا مبینہ طور پر یہ دعویٰ ہے وہ کہ نیروبی کے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایک پاکستانی قاتل سکواڈ ارشد شریف کا پیچھا کر رہا تھا، کیونکہ وہ کچھ تحقیقات کر رہے تھے، انویسٹیگیشن جرنلزم کے حوالے سے کر رہے تھے، کسی سٹوری کے اوپر کام کر رہے تھے، اور اس سٹوری کا مقصد وہ جو بیان کر رہے ہیں ان کے دعوے کے مطابق وہ مبینہ طور پر منی لانڈرنگ کا ایک سنڈیکیٹ بے نقاب جو کرنے والے تھے ارشد شریف صاحب، جو نیروبی اور مومباسا میں کاروں کے شو روم چلاتا ہے، وہاں پہ کوئی بہت بڑی بزنس امپائر ہے۔ پھر وہ اپنے اسی جو بیان کے اندر وہ حوالہ دیتے ہیں کہ اس سٹوری کا شاید کچھ کنیکشن پاکستان کے اندر بھی جو انڈسٹریلسٹ ہیں، پولیٹیشین ہیں، کوئی اس طرح کا ریفرنس دیتے ہیں۔ لیکن ہم ان تمام جو متضاد انفارمیشن آ رہی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، جو کینیا کی پولیس کا جو دعویٰ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اور خاص طور پر ارشد شہید کی فیملی کی ایک ڈیمانڈ ہے۔ کل جب صدر مملکت بھی ان کے گھر گئے تو انہوں نے ایک ہی ڈیمانڈ کی کہ سر ہمیں ایک فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن چاہیے، ایک ایسی انویسٹیگیشن جس کی پبلک ہیئرنگ ہو، جو کہ عوام کے سامنے تمام حقائق رکھیں، پھر عوام ان حقائق کی بنیاد کے اوپر اپنا جو ہے تاثر بنائیں اور سمجھیں کہ کیا یہ تحقیقات ٹھیک ہوئیں یا غلط ہوئیں۔ چوہدری صاحب، یہ ہیں وہ سارے حقائق۔ اس کے اوپر ہمارے پاس سارٹ بھی ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب کا، وہ آپ کو سناتے ہیں، تو پھر ہم چوہدری صاحب سے پوچھیں گے کہ اب یہ اسٹوری کی طرف جا رہی ہے۔ My request, he has written a letter to you. What action was taken? میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا۔ پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی، مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے تفکر ہے حکومت، مگر میرے بھائی کے ساتھ تو ہو گیا نا واقعہ۔ ناظرین، یہ واقعہ ہے 12 جولائی 2022 کا۔ ارشد شریف نے ایک لیٹر عزت مآب جو ہے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عطا بندیال صاحب کے نام لکھا، وہی لیٹر جو سیم کاپی ہے وہ انہوں نے جو ہے صدر پاکستان کے نام بھی جو ہے وہ لیٹر لکھا، اور اس لیٹر کے اندر کیا ایکسپلین کر رہے ہیں ارشد شریف صاحب؟ انہوں نے کہا کہ ذی وقار چیف جسٹس صاحب، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ چند بے ایمان و بے اصول عناصر کی جانب سے مجھے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مجھے غیر قانونی طور پر ان حقائق کو فرائض کی انجام دہی سے روکا جا رہا ہے جن کی ضمانت مجھے پاکستان کا آئین دیتا ہے۔ میں انتہائی قابل اعتماد ذرائع سے موصولہ معلومات کو ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ ان بے ایمانوں بے اصول عناصر کی جانب سے مجھے اور دیگر صحافیوں پر جھوٹے اور بے بنیاد فوجداری مقدمات بنانے،
اغوا، جبری گمشدگی اور تشدد کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ان عناصر کی طرف سے میری زندگی اور میرے بنیادی حقوق کو خطرہ لاحق ہے، جو حقائق ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ اس کے بعد وہ یہی کہتے ہیں کہ ذی وقار چیف جسٹس صاحب، اس وقت تک حکومت کی جانب سے میری اور دیگر صحافیوں کی جانب سے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ گزشتہ روز جب صدر پاکستان وہاں پہ پہنچے تو ان سے وہ جو ریفرنس کا حوالہ ہے، وہ جو لیٹر کا حوالہ ہے، ارشد شہید کی جو والدہ محترمہ نے بھی اس لیٹر کا حوالہ دیا۔ دوبارہ سے وہ آپ کو شارٹ سناتے ہیں کہ ارشد صاحب کی جو والدہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے، سنیے ذرا۔ My request, he has written a letter to you. What action was taken? میں نے اس کے خط کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کو خط لکھا کہ دیکھو یہ ان کی کنسرنز ہیں، تو سیکیورٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے جرنلسٹ کا۔ پرائم منسٹر صاحب سے کوئی اس کے بعد بات نہیں ہوئی، مگر یہ کہ مجھے کمیونیکیٹ یہ کیا گیا کہ جرنلسٹ کی سیکیورٹی کے حوالے سے متفکر ہے حکومت، مگر میرے بھائی کے ساتھ تو ہو گیا نا واقعہ۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ جو لیٹر ہے صدر پاکستان نے 15 جولائی کو جو ارشد صاحب نے صدر پاکستان کو لکھا، انہوں نے 15 جولائی کو جو لیٹر ہے فارورڈ کر دیا تھا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو۔ جو ارشد صاحب نے جن خدشات کا اظہار کیا تھا اپنے اس لیٹر کے اندر کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، چوہدری صاحب وہ تو ہو گیا ہے۔ اب یہ ساری جو تحقیقات ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ نہیں، 3-4 چیزیں تو واضح ہو گئی نا، کہ یہ مطلب ہے ان کا جو ارادہ ہے، جو کل بیانات دیے ہیں بیہودہ قسم کے ان کے ذمہ داران نے، اس سے تو گھن آتی ہے۔ یہ تو لگتا ہے کہ نہ صرف شہادت کروائی گئی ہے، کی گئی ہے، اب اس کو کور کرنے کے لیے نہایت الٹے پلٹے بیانات بھی دیے جا رہے ہیں، اور معاملات کو کوئی اور رخ یعنی اے آر وائی اور اس کی مینجمنٹ پر اور ایک بڑی پاپولر فورس پی ٹی آئی کے چیئرمین پر انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو خطرہ ہے۔ ان کے بعد لیٹر آیا کے پی گورنمنٹ کا کہ یہ ایک گروپ تیار کیا گیا جو ارشد شریف کو ٹارگٹ کرنے والا ہے، تو انہیں کہا کہ ہٹ جائیں پیچھے۔ اور سلمان اقبال، میں نے کل بھی کہا کہ وہ اپنے بچوں کی طرح اس کو لیے پھرتے، اور اب یہ ادھر کے جی یہ وہاں سے کیا کر رہے تھے ہم اس کا پتہ کرائیں گے۔ اب آ گئی ہے وہاں کی سٹوری جو بریکنگ ہی کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی وہاں شوگر ملز بھی ہیں اور انویسٹمنٹ بھی دیا اور ایسٹس ہیں اور کئی اور دھندے تھے، اور یہ واللہ عالم ارشد شریف ان کی تفتیش کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے۔ اب یہ مارکیٹ میں پھیل گئی ہے، مجھے لندن سے آیا خط کہ یہ ان لوگوں نے ان کو راستے سے ہٹایا ہے۔ اب ان کی نیک نیتی اسی سے ثابت ہو گئی کہ انہوں نے راتوں رات کل آئی ایس آئی کا نمائندہ بیچ میں ڈالا، اب اس کو نکال دیا ہے، آئی بی اور ایف آئی اے کو رکھ دیا ہے۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ گونگلواں تو مٹی چاڑنے لی ٹو کور اٹ اپ، یہ سارے ڈرامے کر رہے ہیں، لیکن خون رائے گا نہیں جائے گا اور پاکستانی قوم معاف نہیں کرے گی، اور میڈیا پاکستان کا ان کو نہیں چھوڑے گا۔ قاتلوں کے یہ گلے باندھ تک ان ہاتھ پہنچیں گے اور ان کے گردن میں رسا پڑے گا۔